بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفى بنفسك اليوم عليك حسیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة كهاتين۔ محترم سامعین کرام، کچھ عرصہ سے الحمدللہ ہمارے بیان قیامت کے موضوع پر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی لمبا دن ہے، اور اس کی لمبائی کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اے لوگوں، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو اس دن کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے، جس کی طوالت، جس کی لمبائی، جس کے غم بچوں کو بوڑھا بنا دے، انسان کو بوڑھا بنا دے۔ دن بھی لمبا ہے اور مراحل بھی اس کے مختلف ہیں، اور ایک انسان کو اس دن کی رسوائی سے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے، کیونکہ وہ دن ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا بھی دن ہے، اور وہ دن ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی کا بھی دن۔ جو بندہ اس دن کامیاب ہوا اب ناکامی نہیں دیکھے گا، جو رسوا ہوا اب کامیابی نہیں دیکھے گا۔ اور ہر انسان کو چاہے وہ مانے یا نہ مانے اس دن سے سابقہ پڑتا ہے، اور جب اس دن کے مختلف مراحل ہیں تو یقین والوں پر لازم ہے کہ ان مراحل سے واقفیت حاصل کریں، ان کی پہچان کریں، ان کے لیے تیاری کریں، اور جب علم ہوگا تو تیاری کی جا سکے۔ قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ جب موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں مینڈے کی شکل میں، سفید مینڈے کی شکل میں لا کر لٹا کر ذبح کیا جائے، اور باقاعدہ اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ موت۔ تو فرمایا اس وقت اگر موت ہوتی، چونکہ موت تو ذبح کر دی گئی، تو اہل جنت کو خوشی کی وجہ سے موت آ جاتی، اور اہل جہنم کو
یہ بات سن کر کہ یہ موت ہے، اسے ذبح کیا گیا، غم کی وجہ سے موت آ جائے، لیکن یعنی اہل جنت وہ خوشی برداشت نہ کر سکتے۔ اتنی خوشی کی موت کہ ہمیں جنت ملی اور موت کو ذبح کیا گیا، اس کو برداشت نہ کر سکتے اور عدم برداشت کی وجہ سے مر جاتے۔ اور اہل جہنم یہ کہ ہمیں جہنم میں اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے ڈالا گیا، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ تو اس غم کی آواز کو کہ موت ہے اور اسے ذبح کیا جا رہا ہے برداشت نہ کر سکتے اور مر جاتے، لیکن موت ہوگی نہیں۔ تو اس دن کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑے، جب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی یا جہنمی بنایا جائے گا اور موت کو ذبح۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے مراحل میں سے یہ بھی ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محشر کے دن سورج سر پر ہوگا، انسان بے لباس ہوگا، لوگوں کا مجمع بہت زیادہ ہوگا، گرمی بے انتہا ہوگی، انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے پیاس تو لگنی ہے، تو ہر نبی کو اللہ جل جلالہ نے ایک حوض عطا کیا ہے اور ہر نبی اپنی امت کو اس حوض سے پلائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا گیا ہے اس کا نام ہے حوض کوثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صفات میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے ایک مرتبہ پی لے گا، پانی پی لے گا حوض کوثر سے، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پیاس کو بجھانے والا اس طرح کا بہترین پانی، اور فرمایا اس کی سفیدی برف سے اور دودھ سے زیادہ ہے، اس کی پانی کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، اس کے پانی کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے مسافت پر ہے۔ حوض کوثر پر رکھے ہوئے پانی پینے کے پیالے فرمایا آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں اور ہیں بھی سونے چاندی کے، اور فرمایا حوض کوثر کی طرف 2 نہریں آتی ہیں، جنت سے ایک سونے کی اور دوسری چاندی۔ اللہ ہمیں اس مبارک حوض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لہذا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے لوگوں کو، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر تلاش کرنا۔ فرمایا اگر وہاں نہ ملے، فرمایا ترازو، میزان، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں وہاں تلاش کرنا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا کہ حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پانی پلا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ میں انہیں پانی پلاؤں، وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں۔ لیکن اسی دوران ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے گا کہ دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے بدعات اختیار کی تھی، دین میں زیادتیاں کی تھی، ایسے اعمال کیے تھے، ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جو نہ آپ نے کیے تھے اور نہ آپ نے ان کے کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ان لوگوں کو کہیں گے کہ دور ہو۔ لہذا قطعاً ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، جس کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، فرمایا قیامت کے دن سب پشیمان ہو، جس نے نیک اعمال دنیا میں کیے وہ بھی پشیمان، جس نے برے اعمال کیے وہ بھی پشیمان۔ پشیمان کس طرح ہوں گے؟ جس نے نیک اعمال کیے وہ اس لیے پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا کہ کاش اس سے زیادہ مزید نیک اعمال کر لیتا، مزید نوازا جاتا، مزید انعامات ملتے۔ میں اوقات کی خوب حفاظت کرتا، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ، اور جو بدعمل ہوگا اس کی پریشانی تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ کی پکڑ اپنے سامنے دیکھے گا، اپنی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دیکھو کس قدر سختیوں کا دن ہے قیامت کا دن، لیکن جس شخص نے دنیا میں اعمال کی، فرمایا یہ نور کی کرسیوں پر ہوں گے اس سختی کے دن میں بھی، اور ان پر سایہ کرنے کے لیے ان کے اوپر بادل منڈلا رہے ہوں، یعنی ان پر سایہ بادلوں نے کیا ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا دن پرہیزگار بندے کو، متقی بندے کو ایک دن سے بھی کم محسوس ہوگا۔ یہ اتنا بڑا دن متقی بندے کے لیے اتنا بنا دیا جائے گا جتنے وقت میں انسان نماز پڑھے۔ کیسا اعزاز ہے اس دن متقیوں کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سورج کے دیکھنے میں کچھ شبہ، کچھ شک، کچھ کمی محسوس کرتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہے، کوئی مشکل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن ہر شخص اللہ کو دیکھے گا جس طرح انسان دنیا میں سورج کو دیکھتا ہے، ہر انسان دنیا میں چاند کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا اسی دوران یہ آواز لگائی جائے گی، اے لوگوں، جو جس کو پوجتا تھا اس کے پیچھے چلا گیا۔ چنانچہ اس آواز کے لگتے ہی بت پرست مشرک آستانوں پر پوجا پاٹ کرنے والے اپنے معبودوں کے پیچھے جائیں گے، ان کے معبود بھی جہنم میں اور یہ مشرک اور پوجا پاٹ کرنے والے بھی جہنم۔ اب باقی رہ جائیں گے اہل کتاب اور مسلمان۔ اہل کتاب میں سے یہود سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم غلط کہتے ہو، نہ اللہ کی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ یہودی کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، اور جہنم دور سے چمک رہی ہو جس طرح کہ ریت دور سے چمکتا ہے اور پانی محسوس ہوتا ہے، لہذا یہودیوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ تمہیں وہاں پانی ملے گا۔ یہودی جب اس چمک کے پیچھے جائیں گے تو وہ جہنم ہوگی اور جہنم میں ڈال دی۔ پھر نصارہ کو حاضر کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم غلط کہتے ہو، نہ اللہ کی بیوی ہے اور نہ بیٹا۔ اب ان سے کہا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی اور جہنم دور سے چمک رہی ہوگی پانی کی طرح، لہذا ان سے بھی کہا جائے کہ جاؤ تمہیں وہاں پانی ملے گا۔ جب یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو وہ جہنم ہوگی اور انہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اب باقی رہ جائیں گے مسلمان۔ ان سے کہا جائے گا کہ ہر کوئی اپنے معبود کے پیچھے چلا گیا، تم کیوں کھڑے ہو، تم کیوں نہیں جاتے؟ مسلمان کہیں گے جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم دنیا میں بھی نہ رہے۔ ان بت پرستوں سے، یہودیوں اور نصارہ سے، ان مشرکوں سے ہم دنیا میں الگ تھلگ رہے۔ باوجود کہ فقر و فاقہ تھا، ہمیں ضرورت تھی ان کی
اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ کہیں گے کہ نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ القاء کیا ہوگا، یہ ڈالا ہوگا کہ یہ ایک نشانی، ایک علامت، تجلی صاف سے یہ اللہ کی خاص تجلی ہوگی کہ اس سے یہ لوگ اللہ کو پہچانیں گے۔ لہذا یہ اس تجلی کے منتظر ہوں، لہذا اللہ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور یہ لوگ اس تجلی صاف کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ رہے۔ اب جو لوگ دنیا میں نفاق کرتے تھے، اعمال میں مخلص نہ تھے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ گدی کے بل گر پڑیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی پہلی حالت میں ظاہر ہوں گے اور مسلمان خوش و خرم ہوں گے اور اس سے مطمئن ہوں گے کہ یہ ہمارے رب ہیں، کیونکہ وہ تجلی دیکھ لیں گے اپنے رب۔ اس مرحلے کے بعد اب لوگوں کو پل صراط کی طرف جانا ہے، لہذا جس نے دنیا میں جو اعمال کیے، جتنے اعمال کیے، اس اعمال کے بقدر انسان کو روشنی ملی۔ پل صراط کی طرف جاتے وقت اندھیرا ہوگا، روشنی ہمیں یہاں سے لینی پڑے، چنانچہ کسی کے پاس تو روشنی اتنی ہوگی جتنا کہ ایک پہاڑ، کسی کے پاس روشنی اتنی ہوگی جتنا کہ ایک کھجور کا درخت، اور کسی کا انگوٹھا ٹمٹماتا ہوگا، چراغ کی طرح بجھتا اور جلتا ہوگا، اور یہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پل صراط کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اب منافق ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے، وہ ان مومنوں سے کہیں گے کہ اے مومنوں رک جاؤ تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کی روشنی میں چلیں۔ مومن ان سے کہیں گے کہ روشنی پیچھے سے ملے گی۔ یہ منافق لوگ جیسے پیچھے آئیں گے تو اللہ ان مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل فرمائیں گے، اور اس دیوار کا وہ حصہ جو منافقوں کی طرف ہے وہ عذاب دکھائی دے گا، اور جو اس دیوار کا اندرونی حصہ ہوگا مومنوں کی طرف وہ رحمت دکھائی دے گا۔ لہذا اس طرح مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں جدائی آ جائے۔ اب اس کے بعد لوگ پل صراط سے پار ہوں گے جو انتہائی چکنی ہے، جس میں انتہائی پھسلن ہے، جو انتہائی لمبی ہے، جہنم کے اوپر سے ہے، ہر شخص کو اس پر گزرنا ہے جب جا کے جنت پہنچے۔ فرمایا جو اعمال والے لوگ ہوں گے وہ اس پل پر ایسے گزریں گے کہ انہیں گزرتے ہوئے ایک لمحہ لگے گا، اور کچھ بجلی کی رفتار، معمولی رفتار ہے بجلی، کوئی پرندے کی رفتار میں، کوئی ہوا کی رفتار میں، کوئی گھوڑے کی رفتار میں، کوئی اونٹ کے رفتار میں۔ غرض جس طرح دنیا میں اعمال کی رفتار رکھتا تھا، اسی
کے لحاظ سے وہ پل صراط پر سے گزرے گا، اور ایسے لوگ بھی ہوں جب وہ اس پل پر سے گزریں گے تو وہ چھلچھلاتے ہوئے گزریں گے، کیونکہ جہنم سے سنڈاشیاں، کنڈیاں نکلیں گی، اور وہ لوگوں کو جہنم میں گرانے کے لیے نکلیں گی۔ فرمایا اتنی بڑی بڑی کنڈیاں ہوں گی کہ ایک ایک کنڈی پورے ایک خاندان کو اپنے نرغے میں لے لیں گے اور جہنم میں گرائیں گے۔ اب جو لوگ اعمال میں بہت کمزور ہوں گے تو یہ کنڈیاں ان کو کاٹتی ہوں گی اور وہ آگے کی طرف جاتا۔ غرض میرے محترم سامعین کرام، یہ دن امت کو دیکھنے پڑیں گے، مسلمانوں کو دیکھنے پڑیں گے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ قیامت کی ان مراحل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی سرخروئی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔